السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل دورانی اپنے پروگرام کڑوا سچ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج جہاں پورے پاکستان میں کرپشن کا دورہ ہے، ہر محکمہ میں کچھ نہ کچھ کرپشن ہو رہی ہے، کسی جگہ پر زیادہ کرپشن ہے اور کسی جگہ پر کم کرپشن ہے، اور اس حوالے سے میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا۔ ہمارا جینا آسان ہو جائے، امیر شہر جو مہربان ہو جائے، حق ملنے لگے حقداروں کو، ختم یہ امتحان ہو جائے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محکمہ صحت بہاولپور میں ہونے والی کروڑوں کی کرپشن کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محکمہ صحت بہاولپور میں عرصہ دراز سے کرپٹ مافیا قومی خزانے کو لوٹ رہا ہے۔ اس مافیا کے خلاف محکمہ صحت اور محکمہ انسداد رشوت ستانی میں کئی مرتبہ انکوائریاں ہوئیں، جن میں سے چند ایک مدعیوں کو اور انکوائری آفیسرز کو قومی خزانے کی لوٹی ہوئی رقم سے کچھ حصہ دے کر ٹھپ کرا دی گئیں اور کچھ میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیے گئے۔ محکمہ رشوت ستانی بہاولپور میں انکوائری نمبر 120/07 جرم ثابت ہونے پر بجائے کارروائی کرنے کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ بہاولپور کے نام کارروائی کرنے کی سفارش کے ساتھ فارورڈ کر دی گئی، جس پر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ بہاولپور نے صرف کاغذی اور فرضی کارروائی کرتے ہوئے ایک کمیٹی بابت انکوائری تشکیل دی، جس میں انکوائری کمیٹی کے چیئرمین نے 1 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف کیا، اور یہ انکشاف کرنے کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن بہاولپور نے یہ کہا کہ اس میں کم از کم 6,37,000 روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے بعد انہوں نے یہ انکوائری جو ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کو جو ہے بذریعہ لیٹر نمبر ACE.B.R/120/07-5744 سیکریٹری ہیلتھ پنجاب کے حوالے کر دی گئی، لیکن سیکریٹری ہیلتھ لاہور ابھی تک اس کرپٹ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لا سکے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بتائی جاتی ہے کہ بہاولپور میں ایسا کرپٹ مافیا جو ہے برسر اقتدار ہے، جو کہ نہ صرف وہاں کے اینٹی کرپشن کے عملے کو خریدنے کا ماہر ہے، بلکہ کروڑوں روپے جو کمائے جاتے ہیں اس میں سے حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ مختلف لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، جس چیز پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام بھی کڑوا سچ کے نام 3-4 فائلیں وہاں کے لوگوں نے بھجوائی ہیں، جس کی تحقیق کرنے کے بعد ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اگر آپ کے علاقے میں کسی جگہ پر بھی کسی بھی سرکاری محکمے میں کوئی بے قاعدگی ہو رہی ہے، کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے، کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے، تو آپ پروگرام کڑوا سچ کے نام پر وہ تمام ثبوت جو ہے نا بھجوا سکتے ہیں، جس کو ویریفائی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام برائیوں کو بے نقاب کریں گے۔ میں بتا رہا تھا بہاولپور میں ہونے والی بے قاعدگیوں کے بارے میں، اور متعدد بار 2007 سے لے کر 2012 تک ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر نے محکمہ صحت کو ریمائنڈر بھیجے، لیکن اس مافیا کے بدعنوان افسران اور سیاسی اثر و رسوخ کے حامل ہونے کی وجہ سے جو سیکریٹری ہیلتھ کا ماتحت عملہ ہے وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے دفتر سے کون سے 6 ریمائنڈر بھیجے گئے اور اس کے نمبر کیا تھے۔ سیکریٹری ہیلتھ کو پہلا ریمائنڈر جو ہے وہ 13 دسمبر 2008 کو لیٹر نمبر 4/15026 کے تحت بھیجا گیا۔ دوسرا ریمائنڈر 4 مارچ 2009 کو لیٹر نمبر 568 کے تحت بھیجا گیا۔ تیسرا ریمائنڈر 16 مئی 2009 کو لیٹر نمبر 1288 کے تحت بھیجا گیا۔ چوتھا ریمائنڈر 12 اپریل 2010 کو لیٹر نمبر 1399 کے تحت بھیجا گیا۔ پانچواں ریمائنڈر 9 مئی 2011 کو لیٹر نمبر 485 کے تحت بھیجا گیا، اور چھٹا ریمائنڈر 7 ستمبر 2011 کو لیٹر نمبر 159 کے تحت بھیجا گیا۔ یہ تمام کے تمام ریمائنڈر، یہ میں آپ کو وہ کاغذات ناظرین دکھا رہا ہوں، یہ وہ بل ہیں
جو کہ جس میں کرپشن کی گئی، اور یہ وہ لیٹرز ہیں جس میں آرڈر جاری کیے گئے، جس کی ہم تفصیلات آگے بتائیں گے کہ کس طریقے سے کن کن لوگوں کو نہ صرف اپوائنٹ کیا گیا، کس طرح کاغذات میں جعل سازی کی گئی۔ یہ وہ میں آپ کو بل دکھا رہا ہوں جو کہ وہیں کے ایک ویکسینیٹر کا بیٹا، بھانجا، بھتیجے اور رشتہ دار جو ہیں انہوں نے جعلی فرمیں بنا رکھی ہیں، اور ان جعلی فرموں پہ کس طریقے سے کروڑوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ بل ہیں جن کی تحقیق محکمہ اینٹی کرپشن نے کی، اور اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جو بہاولپور میں تعینات ہیں انہوں نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کو بھجوا دیے۔ لیکن وہ طاقتور مافیا جو ہے اس نے کسی نے، یہ میں آپ کو وہ لیٹر دکھا رہا ہوں جس میں ایڈیو ہیلتھ نے سیکٹری ہیلتھ کو لکھا ہے کہ میں نے یہ 6 دفعہ آپ کو ریمائنڈر بھیجا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ان افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، کیا وجوہات ہیں کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ اور وہاں پر جعل سازی کے ماسٹر ایک کلرک ہیں جن کا نام ملک خالد ہے۔ یہ وہ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھا رہا ہوں جس میں ہیرا پھیری کی گئی، اور جس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جعل سازی کے ماسٹر مائنڈ خالد کے خلاف ایک انکوائری ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے کی جس میں جعل سازی اور ٹیمپرنگ ثابت کی، لیکن وہ وہاں کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی۔ پھر اس کے خلاف سیکٹری ہیلتھ کو کاروائی کی سفارش کی، اور کچھ ماہ بعد ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے یاد دہانی کی غرض سے سیکٹری ہیلتھ کو اس مافیا کے خلاف تبادلہ اور کاروائی کی سفارش کی۔ یہی نہیں، یہاں پر کرپٹ مافیا کی اگر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تو وہ ٹرانسفر چند دن کے لیے ہوتی ہے، اور چند دن کے بعد سیکٹری ہیلتھ اس کو یہ وہ لیٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو لکھا۔ یہ ناظرین وہ لیٹر ہے جو وہاں کے ڈائریکٹر نے اینٹی کرپشن کے بہاولپور کے انہوں نے لیٹر لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے، انہوں نے جو چارجز لگائے، اور وہ چارجز جس میں انہوں نے ایک ایک حرف بہ حرف چیز جو ہے وہ ڈائریکٹر کو لکھی ہے، ڈائریکٹر نے اسی لیٹر کو فارورڈ کیا، اور فارورڈ کر کے تو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو بھجوایا، سیکٹری ہیلتھ کو بھجوایا، لیکن بہاولپور میں تعینات طاقتور مافیا، کرپٹ مافیا، اس نے پنجاب میں وہ تمام کاغذات نہ صرف فائلوں سے غائب کرا دیے بلکہ یہاں پر بھی انکوائریاں رکوا لی، اور یہ وہ سارے جعلی بل ہیں۔ آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ اس مافیا کے خلاف کاروائی کرنا تو درکناں، وہاں پر ان کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اصل میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لیٹرز ہیں ان کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک شخص جس کا نام خالد ہے اس کی تقرری بطور ویکسینیٹر ہوئی، مگر موصوف نے تقرری آرڈر پر ٹیمپرنگ کر کے اپنے آپ کو جونیئر کلرک کم سٹور کیپر بنا لیا، اور ان دونوں اسامیوں کی مزید آگے کوئی ترقی کا قانون نہ تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سروس بک ٹیمپرنگ کے الزام میں ثابت کیا کہ سروس بک میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے، جو کہ واضح طور پر جرم تھا، اور محکمہ انسداد رشوت ستانی کو اختیار تھا کہ وہ ایف آئی آر درج کرتا یا تادیبی کاروائی کرتا، مگر وہاں پر تعینات سیاسی جو ہیں بہت تگڑے مگرمچھ اور وہاں پر دوسرے افسران، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سیکٹری ہیلتھ کو بھجوا دی جائے۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصلہ آباد سے۔ جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا حال ہے سر؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال فیصلہ آباد سے ہمارے کوئی بھائی تھے لیکن ان کی کال کٹ گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ محکمہ صحت کے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ میں ٹرانسپورٹ کی بھی تمام تر ذمہ داری وہ ایک ہی شخص کو دے رکھی ہے جس کا نام خالد ہے، جس نے ٹرانسپورٹ کی مد میں یہ بات کی کہ گاڑی نمبر BRB 9325 اور دوسری گاڑی X64-AF اور تیسری گاڑی X67-AF 215 کے اصل انجن فروخت کر دیے، اور گاڑی نمبر BRB 7909 دوران سفر کرینک شافٹ جس کی ٹوٹ گئی، بتایا یہ گیا کہ اس کی کرینک شافٹ ٹوٹ گئی ہے، جس کو بجائے مرمت کرانے کے
کنڈم کر دیا گیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد عمران بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی عمران صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ جو آپ نے پروگرام کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. بہاولپور میں واقعی محکمہ صحت میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہو رہی ہے. عمران صاحب آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ بہاولپور کے رہائشی ہیں؟ جی سر بہاولپور کا رہائشی ہوں, محکمہ صحت میں ملازم ہوں. اچھا محکمہ صحت میں ملازم ہیں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ سر آپ عمران صاحب محکمہ صحت میں کیا کرتے ہیں؟ سر میں نائب قاصد ہوں. اچھا نائب قاصد ہیں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ واقعی بہت کرپشن ہوئی ہے. یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں, فوراً ختم کریں. یہ مافیا واقعی بہت مضبوط ہے. نہیں وہاں پر کون سا مافیا مضبوط ہے؟ کوئی نشاندہی تو کریں آپ. یہ جو خالد کا نام آپ لے رہے ہیں یہ ہے, یہ ہمارے پاس ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر سعید صاحب, وہ تو انتہائی خطرناک بندے ہیں. نہیں اگر ڈاکٹر سعید صاحب خطرناک بندے ہیں, خالد جو ہے وہ کرپشن کا کنگ ہے, تو پھر آپ نے ان کے خلاف کچھ کیا؟ آپ نے کوئی درخواست دی, حکومت کے نوٹس میں لے کے آئے؟ سر حکومت کو بہت زیادہ لیٹر لکھے گئے ہیں. ایک ہمارے بھائی ہیں وہ بہت زیادہ اس کے پیچھے نواز انجم صاحب, اس نے بہت زیادہ اس کو اچالا, لیکن بجائے کارروائی کرنے کے اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. یعنی نواز انجم صاحب نے, یہ نواز انجم صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ ادھر ویکسینیٹر ہے میرے خیال میں. ویکسینیٹر ہیں. انہوں نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی, لیکن ان کے خلاف کر رہے کس کو نشاندہی کی؟ سر اینٹی کرپشن کو کی, حکمران بالا کو کرتے رہے ہیں بعضوں کا, لیکن نہیں ہو سکی کارروائی ان کے خلاف, بلکہ نواز انجم کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. نہیں وجہ کیا اینٹی کرپشن والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ جی سر بالکل ملے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن والے ان کے لیکن میرے بھائی جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس میں تو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے ثابت کیا کہ ان لوگوں نے کرپشن کیا, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ یہاں پنجاب بھجوا دی ڈائریکٹر جنرل کو. سارے اینٹی کرپشن خود کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ وہ بہاولپور میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ پھر اگر وہ لاہور ہی کارروائی بھجوانی ہے تو بہاولپور سے دفتر ختم کر دیا جائے ان کا اینٹی کرپشن کا. میرے بھائی وہ انکوائری کر سکتے ہیں نا, وہ اور کیا کریں گے, وہ سزا تو نہیں دے سکتے. سر سزا تو نہیں دے سکتے, اس کو کیس کو درج تو کر سکتے ہیں, انہوں نے کیس تو درج ہی نہیں کیا, بجائے وہ اس کے دوسرے بندوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ جو فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ اس محکمے میں بطور نائب قاصد کام کر رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر محمد عمران عرض کر رہا ہوں سر. جی عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ میں نے نومبر 2010 میں بہاولپور سے ایک اپلیکیشن دی تھی. جی جی جی. میں نیب کو, سیکٹری ہیلتھ کو, اچھا جی, سیکٹری صاحب کو, جی جی جی, محکمہ ہیلتھ کی کرپشن کے بارے میں, جی جی, جس میں میں نے نامینیٹ کیا تھا محمد خالد شہد, اکاؤنٹ اسسٹنٹ محکمہ صحت کے تھے وہ. اچھا جی. اچھا ان کے بارے میں نے پوری ایک اپلیکیشن دی جو تقریباً 3 صفحات پر مشتمل تھی. جی جی. اس میں ان کے بارے میں نے مکمل ریکوائرمنٹ پیش کی, جو ان کے بارے میں ڈاکومنٹس تھے میں نے لفظ کر کے ساتھ بھیجے کہ انہوں نے یہ جو کرپشن کیا, گاڑیوں میں کرپشن کیا. جون 2008 میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ساتھ مل کر کمیشن اور خود بور کے لیے سے 40 لاکھ روپے کی انہوں نے ایک پروڈکٹ یعنی کہ سیرپ تھا جو خریدا, زوڈیکس سیرپ. ہاں جی, جس کی یعنی کہ کوئی اتنی ویلیو نہ تھی, اتنی مقدار کی ضرورت بھی نہ تھی, یعنی 40 لاکھ روپے کا خریدا گیا. اس کے بعد کمیشن دیا گیا, اور بعد میں اس کو یعنی کچھ لوگوں کی شکایت کی بیس ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے اسے چیک کیا تو پتا چلا کہ اس شربت میں پھپھوندی لگی ہوئی ہے. اسے مضر صحت قرار دے کر مریضوں کو شنا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اچھا پھر اچھا اس کے بعد اس پہ کوئی میں نے اپلیکیشن دی, کوئی اس پہ وہ نہ ہوا. پھر اس کے بعد اسی طرح 2008 کے دوران انہوں نے 26 لاکھ روپے کی پرچیزنگ کی. جی جی. صرف کاغذوں کی حد تک محدود رہی, اور صرف ان 55 ہاسپٹلوں کو ایشو کی گئی جن میں ان کے اپنے من پسند لوگ شامل تھے. اچھا نہیں, ان 55 ہاسپٹلز میں کیا بھیجا گیا؟ کسی لوگوں کے سائن نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے مسٹر خالد صاحب نے بطور ٹرانسپورٹ آفیسر بھی کام کرتے رہے. جی جی. آدمی کن کن سیٹوں پہ کام کر رہا ہے, یہ وہاں پہ کام کرتے رہے. انہوں نے اس میں بہت سی کرپشن کی, مثلا ایک گاڑی کا نمبر ہے BRG 9992. جی جی. 2 مرتبہ جیلی اور اوور ہالنگ یعنی فری ڈیوٹی کی مدد تقریباً 40 لاکھ روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے. نہیں 40 لاکھ کی اس گاڑی پہ لگے ہیں. اس کے بعد آج تک مجھے کچھ نوٹس نہیں آیا. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ اس گاڑی کے اوپر 40 لاکھ روپے لگ چکا ہے؟
जी 40 लाख रुपए की इन्होंने करप्शन उसमें पाई गई है, साबित हुई है बकायदा, ये उसमें मुलजिम साबित हुए हैं, बकायदा वो प्रूफ दिए हैं। उससे जो मौजूदा इंक्वायरी अफसर था उसने इनको उसमें मुजरिम साबित किया। और भी मेरे पास इनके ऐसे बहुत से हैं। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन भावलपुर ने लेटर नंबर 5744 मेरे भाई बहुत बहुत BR पे इन्होंने मोरखा 27/7/2007 के तहत एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ को लिखा था कि मेडिसिन की परचेजिंग पाई गई है, लिहाजा इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने उस हवाले से आज सुबह एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर डॉक्टर एहसानुल्लाह वड़ैच साहब से बात की थी और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो ये तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे साथ लाइन पे आएँ और हम मेरे प्रोड्यूसर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एहसानुल्लाह वड़ैच साहब से बात करने की, लेकिन उनका नंबर प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि मुसलसल बन जा रहा है। उसके बाद हमारी बात हुई थी वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सईद असगर साहब से और उन्होंने भी ये कमिट किया था कि मैं रात को 9 बजे आपके प्रोग्राम में आके इसके हवाले से तफसील से बताऊंगा, जबकि वो जो हैं वो इस वक्त टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। जबकि वो शख्स जिसके पर इल्जामात हैं जो कि करोड़ों रुपए की करप्शन के मलक खालिद, उससे भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम वो जो भी प्रोग्राम करें उसमें जिसके पर इल्जामात हो उसका बाकायदा तौर पे मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन वो तमाम कागजात जिससे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हम तमाम प्रूफ सामने लेके आते हैं और हमारा सिर्फ इतना काम है कि उस करप्शन की, बेकायदगी की, बदउनवानी की निशानदेही की जाए और उस पर कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? सलीम एहसन बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी जी, फरमाइएगा। मोहतरम, पहले तो मैं अपने इस प्यारे से मौसम जानना चाहूंगा जो इन काली भेड़ों को बाहर निकालने के में और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम को डील कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी भाई, मेरा नाम फैसल दुरानी है जी। फैसल दुरानी भाई, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्रोग्राम को और अक्सर देखता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों ने ही ऐसी काली भेड़ों को बाहर निकालना है। बल्कि मैं कहता हूँ आप किसी अच्छी माँ के बेटे हैं जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी दुआ हमेशा हमेशा आपके साथ है। मैंने कई प्रोग्राम आपके देखे हैं, आज आपसे कॉल मिल गई है, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाई। आई अप्रिशिएट इट। मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बड़ा मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का जो मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मुझ में भी हिम्मत पैदा होती है कि ये जो काली भेड़े हैं इनके खिलाफ जो है इनकी निशानदेही करूँ, उनकी बेकायदगियों की और बदउनवानियों की। आपके इस प्रोग्राम की वजह से ये तमाम अवाम को ये मतलब एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर थोड़े से मिलकर ही ज्यादा होता है, अगर आप जैसे लोग 10-12 मिलके इस मुल्क की भागदौड़ को संभाले तो आई थिंक इट्स सो बेटर फॉर ऑल द कंट्री। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाज़रीन, मैं आपको मजीद आगे बताता चलूँ कि गाड़ी नंबर BRB 1303 ये गाड़ी जो है ये बॉडी के एतबार से बिल्कुल कंडम हो चुकी है, लेकिन ये गाड़ी जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि खालिद शाहद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ के एक खासुल खास ड्राइवर हैं, उन्होंने अपने पास रखी हुई है और इस गाड़ी पर असल कीमत से भी 3 गुना ज्यादा खर्च किया जा चुका है और गाड़ियों की आमदो रफ्त और मुरम्मत का मुकम्मल अख्तियार जो है वो ट्रांसपोर्ट अफसर एक ही शख्स को, जो कि जूनियर क्लर्क भी है, जो वैक्सीनेटर भी है, जो अकाउंट्स ऑफिसर भी है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी है। ये देखें कितनी मेहरबानियां हैं। इसकी वजह इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि कोई ना कोई बात तो ऐसी है कि शायद महकमा सेहत बहावलपुर में इस एक शख्स के अलावा उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता कि एक ही जूनियर अफसर, एक ही जूनियर क्लर्क जिसको ना सिर्फ प्रमोशन दे दी जाती है बल्कि उसको 6-6 ओहदे दे दिए जाते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट जो अफसर जिसको बना रखा है वो मलक खालिद ने इन ड्राइवर हजरात की महकमा हेल्थ में बताया यह गया है कि एक ड्राइवर एसोसिएशन भी बना रखी है। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, नवाज अंजम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
بالکل الحمدللہ اللہ کا احسان جی. اچھا نواز انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ باقاعدہ طور پہ چیف منسٹر ہاؤس بھی گئے تھے، جو اس وقت گورنر پنجاب کے ہیں مخدوم احمد محمود صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اپلیکیشن، جس وقت وہ ایم پی اے تھے انہوں نے ایک اپلیکیشن وزیر اعلیٰ کو دی تھی، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ وہاں پر بھی گئے تھے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی تھی کہ بہاولپور میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر کارروائی کی جائے، اور آپ نے بھی اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ مقدمات درج کرائے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو بڑا مذاق ہوا ہے جی میرے ساتھ. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنی محنت کے ساتھ اس کو بھیجا گیا اور وہ سی ایم صاحب نے اس سے 15 دن کے لیے ڈائریکٹو جاری کیا کہ 15 دن کے اندر اندر کمشنر صاحب ان سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ طلب کی گئی کمشنر صاحب سے. جی جی. تو محترم کمشنر صاحب نے اپنے ایڈیشنل کمشنر کو درخواست مار کر دی. تو اب وہ ایڈیشنل کمشنر نے ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن مجھے پتا چلا تو اب یہ کہاں تک سچ ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ یہ سچ ہی ہے. کسی حد تک میں نے ساری معلومات کی ہے کہ میں اتنی اس میں جد و جہد کر رہا ہوں، میں پیچھے کہیں رہ نہ جاؤں، کوئی ستم رہ نہ جائیں. تو وہ ان کی محترمہ اہلیہ ان کی جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر ڈی ایس او صاحب ڈاکٹر سعید اصغر کے ماتحت ہی کوئی جاب کرتی ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ. اچھا جو ایڈیشنل کمشنر ہیں، ایک سیکنڈ نواز صاحب یہ بتائیے گا، جب سے یہاں وہ لاک پالیسی کے تحت وہ باون نگر سے مائگریٹ ہوئی تھی یہاں آئی ہیں، انہوں نے آج تک وہ حاضری. نواز صاحب یہ بتائیے، نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ انکوائری کمشنر صاحب نے ایڈیشنل کمشنر کو بھجوائی اور ایڈیشنل کمشنر کی اہلیہ جو ہیں وہ اسی ڈاکٹر کے ماتحت بطور ڈاکٹر کام کر رہی ہیں. جی جی بالکل بالکل. کیا نام ہے ان کی مسز کا؟ ان کا نام صبا ایوب ہے. اچھا جو ایڈیشنل کمشنر صاحب کی مسز ہیں؟ جی رانا شہزاد صحیح صاحب. ویسے تو میں دورانی صاحب میں آپ اتنی قریب جو بھی کوئی کوشش کی ہے نا تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان شاید اب یہ کسی وقت بھی لے لیں کہ جس حد تک یہ میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. میرے تو اب رونے کو آنسو بھی جو ہے نا خشک ہو چکے ہیں. کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بولے گا اس ملک میں کہاں جاؤں، میں کیا بتاؤں آپ کو. انہوں نے میرے ساتھ کیا نہیں دیا، ان لوگوں نے میں نے کیا ان کی ناکام پنچائی کی ہے، نہ صرف ان بدعنوان لوگوں کو انہوں نے ناکام کیا ہے. مجھے یہ مل رہا ہے کہ میں ویکسینیٹر ہوں، ہمیں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے، میں اپنی جیب سے پیٹرول ڈال کے وہاں جا رہا ہوں، مجھے پیٹرول تک نہیں دیا جا رہا، اور وہ جو بھی برات ویکسینیٹر کو دی جاتی ہے مجھے نہیں دی جاتی. میرے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا نواز انجم صاحب یہ میں آپ کو اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایڈیشنل کمشنر صاحب نے بلکہ میرے خلاف کارروائی کے لیے ان کو کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کر کے مجھے لیٹر لکھیں، اور یہ آج ہی میری پرسنل ہیئرنگ اسی. نواز انجم صاحب آپ وہاں پر بطور ویکسینیٹر کام کرتے ہیں؟ نواز انجم صاحب آپ کہ یہ 2012 کے فروری میں فروری 2012 کے بچے آج مجھے بتائے جا رہے ہیں. نواز انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر بطور ویکسینیٹر کام کرتے ہیں؟ جی جی میں ویکسینیٹر ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سی بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی ہے، وہ مختصر سا بتا دیجئے گا. میں نے یہ قاعدگیوں کے بارے میں بے شمار ہوا ہے، لیکن جو مین چیزیں کچھ میں نے تھوڑا سا ایڈ کی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی ادویات کی خریداری کے اوپر کہ یہ لوکل پرچیز نہیں کرنی. اس میں انہوں نے لوکل پرچیز کی اور وہ جعلی صرف اور صرف اپنے مفادات کی خرچ کے لیے جو ہے نا انہوں نے وہ جعلی بوگس کارروائی صرف کی. بہت بہت شکریہ نواز انجم صاحب. نواز انجم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو شخص دکھی ہوتا ہے، جس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے عہدے پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اتنی بڑی وہ جرت کر بیٹھتا ہے کہ آپ ایک ویکسینیٹر ہیں اور آپ نے ایک پہاڑ سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے. تو میرے بھائی وہ تو آپ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون سا بات کریں گے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں راؤ شاہد اسلم بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے. جی راؤ صاحب کیا فرما. جی بھائی جان یہ ایک تو آپ نے یہ پروگرام چلایا ہے تو اس سے بڑی مجھے آج میں نے پہلی دفعہ یہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ. پوری دنیا میں یہ جو دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے کم از کم اصلاح کے لیے یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگا, اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نظروں سے جو بھی جہاں بھی کرپشن ہے کم از کم آپ تک بتائیں اور یہ صحیح اداروں میں آپ کو اس کو پہنچا سکیں. بالکل میرے بھائی, انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا عہد ہے آپ کے ساتھ بھی. جو لوگ ہمیں بیک اپ دیتے ہیں, جو لوگ حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ پروگرام کڑوا سچ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹری پروف دیں, ہمیں بھجوائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم جھکیں گے, نہ بکیں گے, نہ کسی کے زیر اثر آئیں گے, اور ساری حقیقتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بھائی جان, میں یہ آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں, یہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ تنویر صاحب ہیں, رہ چکے ہیں چیف انجینئر. جی جی ساؤتھ پنجاب کے. جی جی یہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے جن کے ڈاکومنٹس کچھ میری نظروں سے گزرے ہیں, اور میں انشاءاللہ ان ڈاکومنٹس کو اکٹھا کر کے اور اس کے پورے ثبوت جو ہیں آپ تک پہنچاؤں گا. اس کے خلاف کچھ سی ایم میں بھی درخواستیں گئی تھی تنویر احمد ملک کے خلاف, وہ ان کا کچھ رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. اور اس کی پوری جو میرے پاس ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کی ڈسکشنز اکٹھی ہوئی ہیں, جو ڈاکومنٹس انشاءاللہ میں آپ کو دفتر میں پہنچاتا ہوں. نیکسٹ پھر آپ اس پہ پروگرام چلائیے گا اور ان کے پورے ڈاکومنٹس انشاءاللہ میں آپ کو فراہم کروں گا. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. میں اپنے تمام ناظرین جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس کسی بھی محکمے کی کوئی بے قاعدگیوں کی ڈاکومنٹس ہوں, کاغذات ہوں, تو آپ برائے مہربانی وہ تمام کے تمام کاغذات جو ہیں وہ پروگرام کڑوا سچ کے نام سے 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن بھجوا دیجئے گا. آپ ٹیلی فون پہ بھی پروگرام کے بعد ہمارے پروڈیوسر ہیں محمد جاوید, ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کو فون کال کر کے ان کو بھی تمام باتیں بتا سکتے ہیں. ناظرین اس کے میں مزید آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس وقت جو گاڑیاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں ہیں اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ویکسین کیریئر ایک گاڑی ہے جس میں ویکسین لے کے جائی جاتی تھی. وہ باوجود اس کے کہ وہ آف روڈ نہیں تھی اس کو آف روڈ کر دیا گیا ہے, اور ایک سادہ ڈالا اس میں وہ ویکسین کو لے جایا جا رہا ہے جس میں وہ ویکسین کسی صورت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. اور گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو انسپرنٹ منی کی مد میں 5,000 روپے فی بیسک ہیلتھ یونٹ کے لیے مختص کیے گئے, جن کی کل قیمت جو ہے وہ 3,55,000 بنتی ہے, جو خالد اور وہاں کے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سعید نے آپس میں بانٹ لیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کی حال ہے جی؟ بہت مہربانی, شکریہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں رمضان بول رہے ہیں, عارف والے تحصیل عارف والے ضلع پاک پتن. جی 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 فرمائیں. بھائی میرا یہ سے بچوں کا اسکول ہے گونگے بہروں کا. جی جی. میرے 3 بچے گونگے, 1 بچی 2 بچے. جی جی. میں مزدور آدمی سجی مزدوری کر کے بچوں کو کھواتا ہوں, تو وہ اس اسکول کی گاڑی ہے کہ گورنمنٹ نے دی ہوئی, وہ عملہ چلا نہیں رہا. وہ گاڑی عملہ چلا نہیں رہا. کدی کہتے جی تیل نہیں ہے, کدی کہتے ڈرائیور نہیں ہے, کدی کہتے کچھ نہیں, کدی اسی بہت پریشان ہے. صاحب سے ساری مہربانی تھوڑی کہ ساری اللہ حکام تک ساری گل پہنچاؤ, تھوڑی بڑی مہربانی. میرے بھائی آپ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک ایپلیکیشن کی صورت میں وہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہمارے پروڈیوسر کو بھجوا دیجئے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں خود سیکریٹریٹ میں سیکرٹری صاحب سے بات کر کے یہ مسئلہ حل کرواؤں گا. کیونکہ دیکھیں وہ گونگے بہرے جو بچے ہیں وہ ہمارے قوم کی امانت ہیں. آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ درخواست جو ہے وہ آج ہی یا کل صبح جو ہے وہ ہمیں پوسٹ کر دیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل ہوگا. ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے گا, 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. آپ کا پروگرام سن کے بہت مہربانی, بہت خوشی ہوئی. آپ نے جو غریبوں کی بات سناتے ہو, آپ کی بڑی خوشی ہے, بڑی خوشی. آپ کو کامیاب کرے اس پروگرام چلانے میں. بہت شکریہ میرے بھائی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ وہ مجھے اسی طرح ثابت قدم رکھے اور میں آپ کے کام آ سکوں. تو ناظرین آگے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسی طرح محکمہ ہیلتھ سیکٹر ریفارم پروگرام کے تحت تمام بیسک ہیلتھ یونٹ اور وہاں کے RHC کے لیے سائن بورڈ بنائے گئے تھے جس کی قیمت 18,000 روپے فی بورڈ وصول کی گئی.
جبکہ مارکیٹ میں یہی بورڈ 3,500 اور 4,000 روپے میں تیار ہو رہا تھا. اور ان معاملات کی بابت محکمہ اینٹی کرپشن نے انکوائری کے دوران یہ ثابت کیا اور ذمہ داران کے خلاف FIR درج کرنے کی غرض سے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو چٹھی لکھی, لیکن اس کے بعد نہ تو FIR درج ہوئی اور نہ ہی ذمہ داران کو کوئی سزا مل سکی. اور یہ جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کا انکوائری نمبر 2910/8 تھا, جو دیگر کیسوں کی طرح یہ بھی سرد خانے میں ڈال دیا گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہاولپور میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے دفتر میں تعینات عملہ جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے کہ وہ یہاں پر ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن یا سیکرٹری صحت کے دفتر میں آنے والی تمام لیٹرز کو نہ صرف غیبی طریقوں سے غائب کر دیتا ہے بلکہ اس پہ کاروائی بھی نہیں ہونے دیتا. اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور نے دوران سال 2007-2008 میں 46 لاکھ روپے کا, جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا میرے ایک کالر نے, کہ زوڈیک سیرپ خریدا اور کچھ ہی عرصے بعد اس میں پھپھندی لگ گئی, جس پہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے مریضوں کو دینے سے روک دیا اور تمام سٹاک کو EDO ہیلتھ آفس میں جمع کر لیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بات کر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں DG خان سے عرض کر رہا ہوں سر, صادق حسین سر. جی صادق صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر, یہ آپ کا کڑوا سچ فیصل درانی صاحب پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور آپ کی بہت اس میں ایفرٹس ہیں کہ آپ یہاں سرکاری محکمہ جات کی جو کرپشن کو اجاگر کر رہے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے. جی میرے بھائی, اور آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بہاولپور میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے دفتر میں کروڑوں کے گھپلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ایسے کرپٹ ناصر کے خلاف جنہوں نے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے اور یہ سرکاری خزانے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, ایسے ناصر کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے. جی خان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حالات بھی سر. بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی. تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد انیس بول رہا ہوں, لالا رخوا کینٹ سے. جی جی واہ کینٹ سے. جی فرمائیے انیس صاحب. جی میں کنٹریکٹر ہوں, گورنمنٹ کنٹریکٹر ہوں. جی جی. تو ہمیں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیمنٹ لینے کے لیے پروفیشنل ٹیکس سرٹیفکیٹ. جی جی. تو پروفیشنل ٹیکس سرٹیفکیٹ جو 1 کروڑ کا جس کا ٹرن اوور ہوتا ہے اس کے 3,000 روپے جی جی ٹیکس ہوتا ہے. لیکن یہ محکمہ جناب 5,000 روپے لیتا ہے اور 3,000 کے بجائے 5,000 لے کے جاری کرتا ہے سرٹیفکیٹ. اگر نہ دیا جائے تو غیر ضروری اس میں حجتیں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لانا ڈاکومنٹس نہیں ہے. ایک تو یہ گزارش ہے. جی جی. دوسری اسی طرح ایک ہے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن. جی جی. اس میں میں نے یہاں میرے بھائی آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے بہاولپور کے, ان کے حوالے سے پروگرام ہے. آپ بالکل یہ بات ہمیں ایک لیٹر کے ذریعے بھجوا دیجئے گا, ہم انشاءاللہ جب پروگرام کریں گے تو اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے. نہیں کوئی فیکس نمبر ہے تو میں ڈیٹیل فیکس کر دیتا ہوں. جی آپ 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن, یا آپ نے جس نمبر پہ کال کی ہے, یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو ہمارے پروڈیوسر ہیں محمد جاوید صاحب, آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کو کال کر کے بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ناظرین آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مسلسل ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر احسان اللہ وڑائچ صاحب کو کال کر رہے ہیں, بیل جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید اصغر جو مین کلپریٹ ہیں, جو کہ ان تمام جرائم میں شامل ہیں اور جس کے بارے میں اینٹی کرپشن نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سعید اصغر سے بڑا کرپٹ آدمی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہیں. اور ان کا جو خاص کار خاص ہے ملک خالد, جو کہ ایک جونیئر کلرک ہے, جس کو ویکسینیٹر بھی, سٹور کیپر بھی, ٹرانسپورٹ افسر بھی بنا دیا گیا ہے. وہ بھی جب صبح ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم اپنا موقف دیں گے, لیکن اس وقت ان کے ٹیلی فون پہ بیل جا رہی ہے لیکن تینوں فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ شاید وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہم دکھا رہے ہیں, جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی بے قاعدگیوں کو, بے ضابطگیوں کے اور ڈاکٹر محمد سعید
اصغر کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں کہ ان کے حوالے سے بہت ساری اور داستانیں ہیں جو کہ ٹی وی پہ بتائی نہیں جا سکتی، لیکن سعید اصغر صاحب کی وہ داستانیں جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے دفتر میں بھی اور وزیر اعلیٰ کے دفتر میں بھی اور سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ سعید اصغر صاحب ان داستانوں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اس لیے ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ آج سعید اصغر اور ملک خالد جو ہیں انہوں نے محکمہ صحت سے کمائے گئے کروڑوں روپے کے ساتھ نہ صرف اپنی فرمیں بنا لی ہیں بلکہ وہ دن رات محکمے کو لوٹ رہے ہیں۔ تو آگے میں بتانا چاہوں گا، لیکن ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام درانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت مہربانی جی، بہت شکریہ۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اقبال بات کر رہا ہوں بہاولپور سے ہی۔ جی اقبال صاحب، میں نے ان کے خلاف کافی کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کو سزا ہو جائے، جی جی، لیکن ان کو سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو انہیں راستہ فراہم کیے ہوئے ہیں کرپشن کے لیے۔ میرے بھائی کوئی ان بڑے لوگوں کے بارے میں نشاندہی کر سکیں گے؟ میں ان کے بارے میں نشاندہی یہی کر سکتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف نے سن 2008 میں 1000 روپے دیے تھے چھوٹے ملازمین کو عیدی کے طور پر، جی جی، اس میں سے بھی انہوں نے 200 روپے کاٹ لیے تھے، اور میرے شور مچانے پر جب وہ پیسے بھی پکڑے گئے اور بات بھی ثابت ہو گئی تو ایک منسٹر صاحب کا فون آ گیا اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ منسٹر صاحب کون تھے؟ بہاولپور میں ایک ہی منسٹر ہیں جی، چنڈڑ صاحب۔ اچھا، چنڈڑ صاحب نے وہ معاملہ رفع دفع کروا دیا؟ ہاں جی، وہ ختم ہو گیا، پھر اس کی کوئی انکوائری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا نقصان پکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا تو میرا نقصان ہوگا؟ بالکل، ہم جو ہاتھ ڈالتے ہیں یہ لوگ نقصان کرتے ہیں ان کا، اور مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے نواز انجم کا نقصان کیا، اس کے بھتیجے کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا بلا کسی وجہ کے، 9 مہینے تک اس کی تنخواہ بند رکھی گئی، وہ مختلف جگہ سے ٹیلی فون کرواتا رہا، کس قانون کے تحت بند کی کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد اسے ٹرمینیشن دے دی گئی۔ میرے بھائی مجھے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، میں ڈرتا ہوں تو صرف اس پاک پروردگار کی ذات سے جس نے مجھے پیدا کیا، اور آج اگر میں زندہ ہوں تو اسی پاک پروردگار کی رحمت سے، نہ انشاءاللہ تعالی کسی طریقے سے ان لوگوں کے آگے جھکیں گے اور نہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میں اس جنگ میں آپ کو اپنا ساتھی بناتا ہوں، اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں، انشاءاللہ مل کر لڑیں گے اور مرتے دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میرے بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے نقصان ہوگا تو نقصان ان کو ہوتا ہے جو خوفزدہ ہوں، جو ڈرپوک ہوں، یا جو کرپشن کی دلدل میں ڈوبے ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا ضمیر پاک ہے، دامن صاف ہے، اس لیے مجھے کسی قسم کے ڈر کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دوائی پھر سب سٹینڈرڈ ثابت ہوئی اور اس میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے ساز باز کر کے کیس کو ڈرگ کوڈ میں داخل کرا دیا گیا، جو کہ تاحال اسی طرح ہے۔ اسی طریقے سے چیف سیکرٹری صاحب جب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے وہاں پر پہنچے تو ریکارڈ کو آگ لگا دی گئی اور سرکاری رقم کو چوری کر کے شور مچا دیا گیا کہ دفتر میں آگ لگی ہے، اور وہاں پر اس کی بھی نہ تو انکوائری ہوئی اور نہ ہی متاثرین کو رقم دی گئی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، درانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی۔ سر میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، امین خان۔ جی جی امین صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میری عرض پوری سنیے گا۔ جی جی سر اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہاولپور کی عوام کا آپ نے ان کی بھلائی کے لیے نوٹس لیا ہے، جی جی یہ ان کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جی جی میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہاں جو ظلم ہو رہے ہیں، اس کے افسران جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کا بھی نوٹس لیں۔ یہاں پہ ابھی چند دن پہلے 90 لاکھ کی پرچیز ہوئی ہے جو بستروں اور چادروں کی مد میں، جی جی جو کہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ 25,000 روپے ڈیلی کی لوکل پرچیز ہو رہی ہے، کچی پرچی پہ جو کاٹی جاتی ہے، مہینے کا تقریباً یہ 7 سے 7.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔
यहाँ पे हमारे अहमद साहब हैं, डॉक्टर शफकतुल्लाह साहब। मेरे भाई बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है ना ये सारी चीजें हमें भिजवा दीजिएगा इंशाल्लाह। इस पे मेरे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा और कहां से बात कर रहे हैं? मैं बहुत भावलपुर से रहा हूँ। नाम मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता। जी सर कोई बात मेरी नहीं, मजबूरी समझ लें। जी जी फरमाइए, कोई बात नहीं जी। आप से मुझे देखिए टाइम पे मैं आपको विद प्रूफ जो है ना, मैं एज एक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए फरमाइए। नहीं विद प्रूफ मिलना चाहता हूँ, डायरेक्टली प्रूफ दूंगा तो फिर आप। अच्छा आप मिलना चाहते हैं? बिल्कुल मेरे भैया, आप लाहौर में मेरा दफ्तर है, 95 टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन हमारा ऑफिस है। आप जिस वक्त चाहें आप तशरीफ ले आए। और आप फैसल दुरानी मेरा नाम है। आप बिल्कुल जनाब जब मर्जी आए और वो तमाम प्रूफ जो है ना वो ले आइएगा इंशाल्लाह हम उस पर प्रोग्राम। फैसल भाई जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। बिल्कुल आप नाम नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाह रहा था कि डीएचओ ऑफिस के कैशियर ने कैश बुक में बैलेंस नील किया हुआ था और सेफ में रकम मौजूद थी और रजिस्टर पर मुतलका अमले के दस्तखत न थे और चेक करने पर कैशियर डिफॉल्टर पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई काम नहीं हो सका। मलक खालिद के खिलाफ और डॉक्टर सईद असगर के खिलाफ इंक्वायरियों में कसूरवार साबित होने के बावजूद उन्हें जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां दी जाती रही। सालाना एजाजिया जो है उस पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपस में पैसे बांट लिए। और इस माफिया के खिलाफ कोई ईमानदार अफसर अगर आला हुकाम को चिट्ठी लिखे तो उसे ज़ाय कर दिया जाता है। और अगर आला हुकाम की तरफ से इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आए भी तो कुछ नहीं। और अरसा दराज से डॉक्टर सईद असगर जो है और मलक खालिद वैक्सीनेटर यहां पर तैनात हैं, लेकिन इनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। महकमा सेहत में ना सिर्फ लाकानूनियत है बल्कि चंद अफराद का कब्जा है और मुलाजमीन की भर्ती भी माफिया की मर्जी से की जाती है। यहां पर कोई करे तो क्या करे। नाज़रीन मेरे पास अभी बहुत सारी इस हवाले से मालूमात हैं, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैंने अभी गाड़ियों का भी आपको बताना था कि किन किन गाड़ियों में किस किस तरह करप्शन की गई, पेट्रोल में किस तरह करप्शन की गई और दीगर किस तरह करोड़ों रुपए की बेकायदगियां और बेज़ाब्तियां जो है वो इस महकमे में हुई हैं भावलपुर में। लेकिन नाज़रीन अपने प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक शेर जरूर पढ़ूंगा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था उसको अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबल तो बताओ, वो कहां हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मजाज उनका सर अर्शे बरी था। नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।